بھارتیوں نے اپنی عادت اور خصلت کے مطابق پہلگام میں پیش آمدہ سانحے کے حقائق کو چھپانے کے لیے آسان اور روایتی راستہ اختیار کرتے ہوئے کشمیری مجاہدین اور پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا۔ یہ واقعہ آج بعد دوپہر پہلگام کے دور افتادہ سیاحتی علاقہ بیسران میں پیش آیا ہے، جو ایک میڈو ہے اور جہاں صرف پیدل یا ٹٹو کے ذریعے ہی رسائی ممکن ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس واقعے میں نامعلوم مسلح افراد نے کم از کم 5 سیاحوں کو ہلاک اور 20 دیگر کو زخمی کر دیا۔ بھارتی میڈیا ہلاکتوں کی تعداد 26 بتاتا ہے، تاہم مقبوضہ علاقے کے کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی درست تعداد معلوم کی جا رہی ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بھارتی فوج نے واقعے سے پہلے ہی اس علاقے میں تلاشی آپریشن شروع کیا تھا۔ حریت کانفرنس سمیت مقامی سیاسی، سماجی اور دینی قیادت نے اس سانحے کی مذمت کی اور واقعے کے کسی بھی عالمی ادارے کے ذریعے شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے تاکہ حقائق سامنے آئیں اور اصل مجرم بے نقاب ہو جائیں۔ تاہم دوسری طرف بی جے پی کے رویندر رائنا اور سیکیورٹی فورسز نے فوراً سے بیشتر اس کا الزام پاکستان پر عائد کیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ یہ سانحہ ایسے موقع پر پیش آیا جب امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس بھارت کے 4 روزہ دورے پر ہیں۔ یہ سانحہ 20 مارچ سن 2000 کی یاد دلاتا ہے، جب اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن کے دورے بھارت کے موقع پر بھارتی فوج نے ضلع اسلام آباد میں سکھوں کے ایک گاؤں چھٹی سنگھ پورہ میں 36 نہتے اور بے گناہ سکھوں کو گھروں سے نکال کر قتل کر دیا تھا، اور صرف 2 روز بعد ہی ایک پہاڑی علاقہ پتھری بل میں 6 بے گناہ افراد کو ایک فرضی جھڑپ میں قتل کر کے انہیں سکھوں کا قتل عام کرنے والے مجاہدین قرار دیا تھا۔ اس وقت کی امریکی وزیر خارجہ میڈلین آلبرائٹ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ بھارتی پروپیگنڈے سے امریکی وفد کو پہلے یہ تاثر ملا تھا کہ سکھوں کا قتل عام پاکستان کے ایما پر مجاہدین نے کیا، مگر بعد میں سامنے آنے والے حقائق نے اس خونی منصوبے کی اصلیت بے نقاب کی۔ اسی طرح الفاران نامی فرضی جہادی تنظیم کی طرف سے مغربی سیاحوں کے اغوا کا ایک طویل ڈرامہ بھی بھارت کی جھوٹ کی فیکٹری کی پیداوار کی ایک مثال ہے، جس کا بھانڈا پھر 2 برطانوی صحافیوں ایڈرین لیوی اور کیتھی اسکاٹ نے پھوڑتے ہوئے کہا تھا کہ مغربی سیاحوں کو پاکستان کے ایما پر کسی مجاہد تنظیم نے نہیں بلکہ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے اغوا اور پھر قتل کرایا تاکہ پاکستان بدنام اور تحریک آزادی کشمیر کے سیاسی جوازیت اور بین الاقوامی قبولیت متاثر ہو۔ اس تاریخی تناظر میں بڑی آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ پہلگام کی یہ واردات بھی وہی مقاصد رکھتی ہے جو سن 2000 میں چھٹی سنگھ پورہ کے سانحے کے حوالے سے تھے۔ بھارت سے لے کر کشمیر تک کسی بھی ایسے واقعے کا فوراً سے بیشتر پاکستان پر الزام عائد کرنا بھارتیوں کی پرانی عادت ہے۔ جو بھارت بھوج میں آئے زلزلے اور سورت میں پھیلی وبا کا الزام بھی پاکستان پر دھریں، ان سے بھلا پہلگام جیسے انسانیات کا الزام پاکستان یا کشمیری مجاہدین پر دھرنا کون سی اچنبھے کی بات ہے۔ بہرحال بھارت نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر کے اس سانحے کا الزام پاکستان پر دھر لیا۔ اس کے حقائق بھی یقیناً سامنے آ ہی جائیں گے، یا بھارتیوں کی طرف سے یہ حقائق دبائے جانے سے بھی اس کی حقیقت عیاں ہوگی، لیکن سر دست بھارت کا یہ الزام گویا اس کے اس ڈھول کو پھاڑ رہا ہے جس میں مودی سرکار یہ کہتے ہوئے تھکتی نہیں ہے کہ مقبوضہ علاقے میں خاص طور پر 5 اگست 2019 کی آئینی جارحیت کے بعد سے امن ہے اور سب اچھا ہے۔